اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح روایت، جریر بن عبداللہ روایت کرتے کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اسی طرح فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، یعنی خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں اچھی چیز ایجاد کرتا ہے، سنہ اختراع کے معنی میں ہے، جو اسلام میں اچھی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور کرنے جو دیکھ کے کیے ہیں اس کا ثواب بھی ان سے کم کیے ہوئے اس کو ملتا رہے گا، اور اسی طرح جو برائی ایجاد کرتا ہے بعد میں اس کو دیکھ کے کرنے والے کو بھی عذاب ملے گا، اور آگے چل کر جنہوں نے بھی کیا ہے اس کو بھی عذاب، اور جس نے پہلے شروع کیا تھا اس کو بھی، جیسا کہ ہمیں حابیل قابیل کے بارے میں آتا ہے، حابیل اچھا تھا، قابیل برا تھا، اور قابیل نے ایک دن حضرت حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج بھی جو قتل ہوگا اور قیامت تک جو قتل ہوگا اس کا ایک حصہ گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ ایجاد کس نے کیا؟ اسی نے کیا پہلا۔ تو جو اچھی چیز ایجاد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کو پیرو جو آئیں گے اس کی اچھائی اسے، تو من سن فی الاسلام، اسلام میں اچھی چیز، تو اب یہ بریلویوں نے پکڑ لیا، دیکھو جی میلاد نہیں تو کیا ہوا، یہ تو اچھی چیز ہے، گنڈا کھاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، بھوکے کو بھی کھلاتے ہیں، اور ہم بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر بھر کے، بہت اچھی چیز ہے، غریب دعا دیتا ہے، تو اسلام میں اچھی چیز ہے، اس کا ثواب ملے گا ہمیں، تو اللہ کے رسول نے تو کہا من سن فی الاسلام۔ تو یاد رکھو یہ بھی دوغلے بازی ہے، یہ بھی ٹویسٹ کرنا۔ اس حدیث کو کیسے سمجھنا؟ جب حدیث کو سمجھنا ہو تو یاد رکھو ہمیشہ ٹکڑے نہیں لینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کو اگر نکالیں گے تو کلام اللہ میں بھی تحریف کر سکتے ہیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ ہونا۔ یہ حدیث جب اللہ کے رسول نے کہا تو وہ کس موقع پر کہا، کیوں کہا؟ اب آئیے پوری روایت دوسری جگہ موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں قافلہ آ کے اترا، قافلہ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی افسوس کرتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، چھتیرے لگے ہوئے تھے، اس میں بھی ان کا سطر نہیں ڈھپ رہا تھا، کالے کلوٹے دھول میں اٹے ہوئے، فاقہ زدہ، دیکھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کئی روز کا فاقہ ہے اور بہت غریب قبیلہ۔ اور اللہ کے رسول نماز پڑھ کے نکلے تو نظر پڑی، بالکل مسجد نبوی کے سامنے اترا تھا، کون سا مذہب تھا کیا تھا یہ سب کچھ نہیں معلوم، بس اترا تھا وہ سامنے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دیکھا تو بہت بہت افسوس ہوا اللہ کے رسول گھر گئے، پھر واپس آئے، پھر کہا کہ بلال اذان دو، اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، الصلاۃ جامعۃ، جمع کرنے والی نماز۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ممبر کھڑے ہو، کہا کہ لوگو یا ایھا الناس، وہ تمام خطبہ حاجہ پڑھا، استقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو نکاح کے خطبہ۔ پھر اس کے بعد انفاق پر ایسا بلیغ خطبہ دیا کہ لوگوں دیکھو انسان کی مدد کرنا ہے، اور آج ہمارے سامنے ننگے بدن ننگے پیر کچھ نہیں کھایا ایسے لوگ سامنے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے نکلو۔ لیکن حال یہ تھا کہ مدینے میں بھی بہت واقعہ گزر رہا تھا اس دور میں، تو عبداللہ ابن جریر کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ اعلان ہوا، کوئی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک انصاری قبیلے کے ایک آدمی نے اٹھا، اپنے گھر گئے، تھوڑی دیر بعد جب وہ آئے تو کھجور کا ایک تھیلا اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ اتنا وزن تھا وہ کھینچ کے لے آ رہے تھے، رکھ رہے تھے لا رہے تھے، بڑی مشکل سے لے آ کے وہ کھجوریں تمام کی تمام ان پر کیا ہے دے دی جو وہ قافلہ تھا۔ ابھی ایک آدمی اٹھا تھا نا، دوسرے کو ہمت ہوئی، تیسرے نے دیکھا تیسرے کو ہمت ہوئی، چوتھے نے دیکھا چوتھے کو ہمت ہوئی، پانچویں نے دیکھا پانچویں کو گئے، یہ گیا وہ گیا یہ گیا، حتیٰ کہ 1-2 اس کے اندر گھنٹوں کے اندر ڈھیر کپڑوں کا اس طرف، ڈھیر کھانوں کا اس طرف، ڈھیر ان لوگوں کی چیزوں کا اس طرف لگ گیا۔ اللہ کے رسول خوشی سے مسکرا پڑے، کہتے ہیں کہ جب خوشی سے مسکراتے تھے تو انوار گرتے تھے ایسے، اور کہیں دانتوں کے اندر سے روشنیاں پھوٹتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کہا کہ من سن فی الاسلام، دیکھو ایک آدمی اٹھ کے نمونہ پیش کیا، لا کے رکھا، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لائے،
تیسرے لائے، چوتھے لائے، پانچویں لائے، تو ایک آدمی جو ہمت کر کے اٹھ کے ڈالا نا، اس کو یہ تمام پیچھے جو آئے نا ان کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں بھی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ مطلب تھا کہ اسلام کے اندر کوئی سنت، کوئی چیز ایسی ہے جس کی اجازت اسلام نے دی ہو، لوگ بھول گئے ہو یا ابتدا میں آیا ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے وہ ثواب دیتے ہیں، اس میں بدعت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔